دو بڑی اہم ترین خبریں ہیں جنہوں نے اس وقت دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ شمالی کوریا اور ایران کے درمیان دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اس خبر نے امریکیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی ہے، دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر رونے لگے ہیں کہ پاکستان کا ایک حافظ ہے۔ عرب ممالک کے لیے اور عربیوں کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے شفا بن گیا ہے، شفا کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔ یعنی کہ یہ حافظ کون ہے اور کیسے ان کو شفا بخش اپنے لیے سمجھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین، آج 12 ربیع الاول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا پاک دن ہے۔ میں پورے پاکستان کی قوم اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں اور تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی کہتا ہوں، یعنی کہ سب کو مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد دو بڑی اہم ترین خبریں ہیں جنہوں نے اس وقت دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ شمالی کوریا اور ایران کے درمیان دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اس خبر نے امریکیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی ہے اور وہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر رونے لگے ہیں۔ دوسری اس سے بھی بڑی خبر ہے کہ پاکستان کا ایک حافظ ہے جو عرب ممالک کے لیے اور عربیوں کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے شفا بن گیا ہے، شفا کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔ یعنی کہ یہ حافظ کون ہے اور کیسے ان کو شفا بخش اپنے لیے سمجھ رہے ہیں۔ اور جب بھی اسرائیل ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ شفا لینے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر سے شفا طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ اہم بڑی خبریں ہیں جو آج میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ ناظرین، پہلی خبر یہ ہے کہ شمالی کوریا اور ایران ایسے وقت میں دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جب اسرائیل امریکہ نے ات چکی ہوئی ہے اور ایران کو نت نئی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کبھی ایران پر ایٹم بم مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی خطرناک ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی قبضے کی دھمکی دیتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جو ہے وہ شمالی کوریا سامنے آیا ہے اور ایران کے ساتھ انہوں نے دفاعی معاہدہ کرنے کی پلاننگ شروع کر دی ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ تاہم ابھی تاریخ آنا باقی ہے، لیکن اس خبر نے یہ خبر امریکیوں پر قہر بن کر ٹوٹی ہے اور ٹرمپ کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس خبر نے ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق جب اسرائیل امریکہ ایران کے ساتھ ٹکر لیے ہوئے ہیں اور پہلی مرتبہ امریکہ کی ٹکر کا ملک جو ہے ایران کی صورت میں سامنے آیا ہے، اور اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایک بڑے میڈیا ہاؤس جس کا میں ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ شمالی کوریا اور ایران کے درمیان دفاعی معاہدہ کی تیاری ہو رہی ہے اور معاملات فائنل ہو رہے ہیں۔ اس کو ٹچ دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا بھی دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، اس کے بعد ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کا بھی دفاعی معاہدہ، اس دفاعی معاہدے پر دستخط کی بہت اہم تقریب جلد ہو رہی ہے اور اس کے SOPs طے کیے جا رہے ہیں۔ خبر اس طرح سے ہے کہ سیول اور تہران سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ شمالی کوریا نے ایران کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کی منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو دونوں ممالک کے درمیان فوجی اور سیکورٹی تعاون مزید بڑھے گا اور دونوں ملک ایک پر حملہ دوسرا ملک تصور کرے گا اور دوسرے پہ حملہ پہلا ملک تصور کرے گا۔ یعنی کہ مزہ آئے گا اب اگر اس معاہدے کے بعد اگر
ایران پر دوبارہ اسرائیل یا امریکہ اٹیک کرتے ہیں تو ادھر شمالی کوریا امریکہ پر اٹیک کرنے کا پابند ہوگا. اس لیے امریکیوں کی اب جان نکل گئی ہے اور ایران سے جو ہے وہ امن کے ساتھ رہنا اور امن معاہدہ کرنا اب ٹرمپ کی مجبوری بن جائے گا اس معاہدے کے بعد. آسان الفاظ میں سمجھیے تو دفاعی معاہدہ دونوں ملکوں کو دفاعی، فوجی، ٹیکنالوجی اور سیکورٹی کے معاملات میں ایک دوسرے کے قریب لا سکتا ہے. تاہم ابھی اس معاہدے کی مکمل تفصیلات آنا باقی ہیں. اچھا، یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ایسے حالات میں شمالی کوریا اور ایران کے درمیان ممکنہ دفاعی تعاون خطے کی صورتحال کو مزید ٹکاٹک کر دے گا. ٹھیک ہے نا جی گبو گوشے، یہ خبر مزہ آئے گی آپ کو ناظرین. اگر دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ دفاعی معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس کے تحت فوجی یا جدید ٹیکنالوجی کی شعبے میں تعاون بڑھتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل بھی اس پیش رفت سے ٹکاٹک ہو جائیں گے. اب مزہ سنیں ذرا کہ شمالی کوریا وہ ملک ہے جو امریکہ کے قریب ترین ہے اور امریکہ اس سے ڈرتا ہے، صبح و شام ڈرتا ہے. اس کی دھمکیوں کا کبھی امریکہ نے جواب نہیں دیا. اور اب ایران کے ساتھ شمالی کوریا معاہدہ کرنے جا رہا ہے اور اس معاہدے کے پیچھے کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. چین اور روس بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایران کا جو ہے وہ شمالی کوریا کے ساتھ معاہدہ ہو اور پھر امریکہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ ایران پر اس طرح کی، جو کہ شمالی کوریا بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بھی ایٹم موجود ہے. اور پھر جناب والا اب ان کی امریکہ کی ان خبروں کے بعد نکل گیا ہوا. ٹرمپ جو ہے وہ ابھی جاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے. ابھی یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ابھی ابتدائی خبریں ہیں، اس کے SOPs طے ہو رہے ہیں. اچھا، دوسری آج کی بڑی خبر جو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے اس قوم کو، اس ملک پاکستان کو، پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی صورت میں. اب 7 منٹ کا ٹائم ہو گیا، 1 منٹ میں آپ کا اور لوں گا ناظرین. اب دیکھیں، جب بھی جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں یا عرب ہیں ان پر برا وقت آنے لگتا ہے، اسرائیل ان پر چڑھ دوڑتا ہے، تو وہ صرف اور صرف پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور فیلڈ مارشل پاکستان کے خلاف دوڑے چلے آتے ہیں. جس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ لبنان کو اسرائیل نے مارا تو اس کا آرمی چیف فوراً اسلام آباد میں مدد لینے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کے پاس پہنچ گیا اور دوا لی انہوں نے. اس سے پہلے لیبیا کو اسرائیل سے مسئلہ ہوا، وہ بھی حافظ جی کے پاس پہنچ گئے. اب صومالیہ کو اسرائیل نے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی جو ہے سازش کی تو اس نے بھاگ کر حافظ جی کی گود میں پناہ لی. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. سعودیہ کو اسرائیل سے خطرہ تھا، اسے بھی حافظ صاحب نے تویز دیا. سعودیہ کو بھی تویز حافظ صاحب نے دیا ہے. اب ایران کو مسئلہ ہے اسرائیل سے اور امریکہ سے، تویز کہاں سے مل رہے ہیں؟ حافظ جی کے تویز چل رہے ہیں، یعنی کہ وہ فیلڈ مارشل سے مدد لیتے ہیں. ترکیہ کو اسرائیل نے دھمکی لگائی تو ترکیہ نے بھی حافظ جی کو آواز لگائی کہ آجو معاہدہ کر لیں. اچھا، اور جیسے ہی شام پر اسرائیل نے بمباری کی تو اس کا وزیر خارجہ بھی حافظ صاحب کے پاس تویز لینے پہنچ گیا. کوئی تو بات ہے سید عاصم منیر میں کہ جہاں کوئی عرب ممالک پریشان ہوتا ہے تو وہ تویز لینے، رہنمائی لینے پاکستان کے فیلڈ مارشل کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ شفا مل رہی ہے پاکستان سے عربوں کو، اور تویز بھی مل رہے ہیں، رہنمائی بھی مل رہی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت چلانے کے بعد.